بہت سارے لوگ ہیں عمل سے جی چرانے کے لیے بہت سارے نصوص کا اپنے حساب سے معنی بیان کر لیتے ہیں. کیا ہے؟ کچھ بھی مسئلہ آئے گا تو کہیں گے الدین و یسرن، دین آسان ہے. تو بہت ساری چیزیں چلا لیتے ہیں، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا. دین آسان ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں آسانی ہے لیکن آزادی نہیں ہے کہ ہم اپنے خواہش کے حساب سے جو چاہیں چلا لیں. دین آسان. کوئی کہے گا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سے ڈرو. تو ایسے نصوص بیان کر کے لوگ عمل سے جی چراتے ہیں، عمل نہ کرنے کے. یہ سب ہیلے بہانے. خدا ہی جانے کی نام کیا ہے، خدا فریبی یا خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یاثم فاذا کان الاثم کان ابعد منہما. رواہ البخاری. محترم حضرات، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو زیادہ آسان ہوتا عمل کرنے میں تو اس کو اپنی امت کے لیے اختیار کرتے تھے تاکہ میری امتیوں کو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج، دقت اور مشقت نہ ہو. الا کہ وہ کوئی گناہ کی بات ہو. اگر گناہ کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور ہو جاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے بھی انتقام اور بدلہ نہیں لیا. الا کہ جہاں پر محرمات کا ارتکاب ہوتا، شرعی احکام کی پامالی ہوتی تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے اور سخت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. اس حدیث کے ذریعے دراصل یہ بتانا ہے، گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے نرمی کی اہمیت ایک عظیم صفت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امور میں نرمی کو اختیار کرتے تھے. نرمی کے مظاہر، معاملات میں نرمی، اہل خانہ کے ساتھ نرمی، عبادات میں دشمنوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، ظالموں اور جاہلوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں صرف نرمی ہی ہے بلکہ سختی بھی ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا اتدرون ما الرفق، تم جانتے ہو کہ نرمی کیا ہے؟ تو مجلس والوں نے کہا کہ ابو محمد آپ ہی بتائیے کہ اس کا حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان تضع الامور فی مواضعها، تم ہر چیز کو اس کی جگہ میں رکھو. نرمی کی جگہ نرمی، الشدۃ فی موضعها اللین فی موضعه، سختی کی جگہ سختی، یہاں تک کہ کوڑے کی جگہ کوڑا لگانا، تلوار کی جگہ تلوار اٹھانا. اس طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ نرمی کا مطلب نہیں کہ ہر جگہ نرمی مقصود ہے، ہر چیز کو اس کی اصل جگہ میں رکھنا یہ اصل نرمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اختیار کرتے تھے، نرمی کا معاملہ. لیکن بسا اوقات
سخت بھی ہو جاتے تھے۔ جب قبیلے مخزومیہ کی عورت نے چوری کر لیا اور خاندان والے مل کر کے اس سے حد کو ساخت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس پر چوری کی حد نافذ نہ ہو اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اور اس کام کے لیے اسامہ بن زید جو حب رسول اللہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب اور چہیتے تھے، ان کو آگے بڑھایا سفارش کے لیے کہ آپ سفارش کر دیں تو ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹے جانے سے بچ جائے گا۔ اسامہ بن زید تیار ہو گئے، سفارش کے لیے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سن کر کے بہت سخت غضبناک ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اسامہ بن زید سے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کے قانون میں سفارش کرنے آئے ہو؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک حد ہے، اس میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر نصیحت کی کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا اس وجہ سے کہ جب ان میں کوئی طاقتور بڑا آدمی غلطی کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کمزور غلطی کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے، اس طرح سے ناانصافی کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تم بھی وہی کام کرنا چاہتے ہو۔ کسی بھی خاندان کی عورت چوری کرے، انصاف کی بات کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا حوالہ دیا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم دوسروں کی سفارش لے کر کے آئے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے انصاف کی بات کی اور جو اسلام کا قانون تھا وہ قانون بیان کیا۔ تو ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی نہیں کرتے۔ بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشفق اور مہربان تھے، لاڈ پیار کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں کندھے پر رکھ لیتے تھے۔ نماز کے حال ایک بار تو خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حسن حسین گڑبڑ کر رہے تھے، کچھ کھیل رہے، گر پڑ رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں، تو ان کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے خطبہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو بہت زیادہ لاڈ پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے، لیکن جہاں تربیت کی بات آتی تو آپ وہ لاڈ پیار نہیں دیکھتے تھے، باقاعدہ وہاں سخت ہو جاتے تھے تربیت کے باب میں۔ حسن بن علی نے جب صدقے کی کھجور میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی معلوم نہیں اسے، بعد میں بڑا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا کہ صدقہ حرام ہے ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ کخ ارم بیہا، تھوک دو، منہ سے نکال کر پھینک دو۔ اما علمت ان لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت لاڈ پیار سب اپنی جگہ، لیکن تربیت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہو گئے۔ تو یہ نرمی کا اصل مطلب ہے۔ تو شریعت کے نصوص کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں عمل سے جی چرانے کے لیے بہت سارے نصوص کا اپنے حساب سے معنی بیان کر لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ کچھ بھی مسئلہ آئے گا تو کہیں گے الدین یسرن، دین آسان ہے، تو بہت ساری چیزیں چلا لیتے ہیں، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا۔ دین آسان ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں آسانی ہے، لیکن آزادی نہیں ہے کہ ہم اپنے خواہش کے حساب سے جو چاہیں چلا لیں۔ دین آسان۔ کوئی کہے گا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سے ڈرو۔ تو ایسے نصوص بیان کر کے لوگ عمل سے جی چراتے ہیں، عمل نہ کرنے کے یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ خدا ہی جانے کی نام کیا ہے، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ بنا کر کے لوگ، تقدیر میں اللہ نے جنت جہنم لکھ دیا ہے تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا؟ تو تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی بھی تو لکھ دی ہے، تو روزی کے پیچھے محنت کرنے اور بھاگنے کی کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ روزی بھی تو مقدر ہے،
موت بھی مقدر ہے، پھر موت سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم رزق کے پیچھے تو دن رات ایک کر دیتے ہیں، وہاں پر ہم کو تقدیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا وہی ہو۔ تو یہ سب نصوص کو غلط سمجھنے کی وجہ ہے، عمل کے جھوٹے بہانے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شریعت کے نصوص کو صحیح طور پر سمجھیں اور کما حق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دین میں آسانی ہے لیکن آزادی نہیں ہے۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پوری کھلی آزادی ہے، صرف نرمی ہی نرمی۔ نرمی کی جگہ نرمی اختیار کی جائے، سختی کی جگہ سختی کی اختیار کی جائے، تربیت کے معاملے میں لاڈ پیار، زیادہ محبت، تربیت سے ہمیں روکے نا، تربیت کے باب میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔